بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق دستک مرزا ادیب کا لکھا ہوا ایک سٹیج ڈرامہ ہے جو ان کے ڈراموں کے مجموعے پس پردہ سے لیا گیا ہے۔ اس ڈرامے کے 3 مرکزی کردار ہے: ڈاکٹر زیدی، بیگم زیدی اور ڈاکٹر برہان۔ سین یعنی منظر کچھ اس طرح ہے کہ ڈاکٹر زیدی کی عمر تقریباً 45 سال ہے۔ وہ بیمار ہے، سردی کا موسم ہے اور سردی کی ایک رات کو وہ کمبل لپیٹ کر چارپائی پر بیٹھے ہیں۔ تیز ہوا چل رہی ہے۔ ان کی 50 سالہ بیگم ساتھ ہی کرسی پر بیٹھی کسی رسالے کا مطالعہ کر رہی ہے اور سردی کی وجہ سے اس نے شال اوڑھ رکھی ہے۔ ڈاکٹر کسی سوچ میں ڈوبے ہوئے ہے۔ اچانک ڈاکٹر زیدی کو محسوس ہوتا ہے کہ دروازے پر کسی نے دستک دی ہے۔ وہ اپنی بیگم سے کہتا ہے کہ جا کر دیکھے کہ دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے۔ بیگم اسے جواب دیتی ہے کہ کوئی بھی نہیں، کسی نے بھی دستک نہیں دی ہے۔ ڈاکٹر خاموش ہو جاتے ہیں۔ کچھ لمحے بعد ڈاکٹر صاحب پھر کہنے لگتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ پھر دستک کی آواز سنی ہے، آپ جا کر دیکھ آئے کہ کون دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ بیگم ایک دفعہ پھر اس کو جواب دیتی ہے کہ کوئی بھی نہیں، یہ تیز ہوا کا شور ہے۔ ڈاکٹر زیدی کہتے ہیں کہ میں خود چلا جاتا ہوں اور دیکھ آتا ہوں کہ کون دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ بیگم اسے منع کرتی ہے اور ہاتھ سے پکڑ کر کہتی ہے کہ خدا کے لیے لیٹ جائے، آپ ڈاکٹر ہو کر ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، اگر ڈاکٹر بھی وہم کا شکار ہو جائے تو پھر اس علم کا کیا فائدہ؟ آپ آرام سے لیٹ جائے اور کیونکہ آپ کو آرام کی اشد ضرورت ہے۔ اسی اثناء میں واقعی دروازے پر دستک کی آواز سنی جاتی ہے۔ بیگم جاتی ہے تو وہاں پر ڈاکٹر برہان ہوتا ہے۔ ڈاکٹر برہان عمر کے لحاظ سے ایک نوجوان ڈاکٹر ہے اور وہ ڈاکٹر زیدی کا علاج کر رہے ہیں۔ جو ہی وہ آتے ہیں تو بیگم صاحبہ اسے بتاتی ہے کہ ڈاکٹر زیدی کی طبیعت اب بہتر ہے، لیکن اس کو گھبراہٹ زیادہ ہے اور اس کے علاوہ یہ وہم کا شکار ہو گیا ہے۔ وہم شک کو کہا جاتا ہے۔ پتہ نہیں کیوں بیٹھے بیٹھائے یہ خیال کرنے لگتے ہیں کہ دروازے پر کسی نے دستک دی ہے، حالانکہ دروازے پر کوئی نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر برہان ڈاکٹر زیدی سے اس کی وجہ پوچھتا ہے تو ڈاکٹر زیدی بتاتا ہے کہ یہ تقریباً آج سے 18-20 برس پہلے کا واقعہ ہے۔ اس زمانے میں میری پریکٹس خوب چلتی تھی، کلینک پر لوگوں کا قطار ہوتا تھا۔ ایک رات کو میں تھکا ہوا کلینک سے گھر آیا تو جو ہی میں آیا میں بستر پر لیٹ گیا تھکاوٹ کی وجہ سے۔ اسی اثناء میں میرے ملازم آ گئے اور کہنے لگے کہ باہر کوئی بوڑھا شخص آیا ہے اور وہ آپ کو ساتھ لے جانا چاہتا ہے کیونکہ اس کا بیٹا سخت بیمار ہے۔ ڈاکٹر زیدی بتاتا ہے چونکہ میں تھکا ہوا تھا لہٰذا میں نے جانے سے انکار کر دیا۔ میرے کمرے میں اندر آیا اور منت سماجت کرنے لگا، لیکن میں نے نوکر کو کہا کہ اس بوڑھے کو باہر نکال لو کیونکہ میں نہیں جا سکتا۔ وہ جب باہر نکلا تو انہوں نے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کیا اور دروازے پر دستک دینا شروع کیا، لیکن میں نہیں گیا۔ صبح جب میں نیند سے بیدار ہوا تو میرے ضمیر پر بڑا بوجھ تھا کیونکہ میں اس بوڑھے شخص کے ساتھ نہیں گیا تھا۔ میں نے اس بوڑھے شخص کو بہت تلاش کیا مگر وہ مجھے نہیں ملا۔ تو ڈاکٹر برہان یہ کہانی سن کر اسے بتاتا ہے کہ میں اسی بوڑھے شخص کا پوتا ہوں جس کا بیٹا اس رات ایڑیا رگڑ کر مر گیا تھا۔ اب آپ آرام سے لیٹ جائے اور آپ کو پھر دستک کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ بنیادی طور پر اس کا لب لباب یہ ہے کہ ہمیں اپنے پیشے سے مخلص ہونا چاہیے اور پرشناس ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے آرام کو دوسروں کے دکھ اور تکلیف پر ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ اگر ہم اس طرح کریں گے تو پھر ہم ڈاکٹر زیدی کی طرح ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کرے گا اور ہم ہمیشہ پشیمان رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔